آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اس میں نے شروع میں جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو اخلاقیات کے آداب ہیں اس میں ایک قسم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں عبادات کا تصور دیا ہے وہاں اچھے اخلاق کا تصور دیا ہے۔ جہاں انسان رہتے ہیں اگر وہ آپس میں بدتمیز ہوں، حسد کرنے والے ہوں، کینہ پرور ہوں تو وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہی اسی معاشرے میں لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والے ہوں، مہمان نواز ہوں، تو وہی معاشرہ ایک خوبصورت اور پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا تصور دیا ہے تاکہ جہاں باہم انسان رہیں وہاں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، ادب آداب کے ساتھ رہیں تاکہ زندگی کا یہ نظم و نسق جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ اس میں ان آداب میں اللہ رب العزت نے ایک ادب مہمان نوازی کا رکھا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، کسی کو تحفہ دیتے ہیں اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، کسی سے پیار سے سلام لیتے ہیں اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپس میں ایک پیار محبت بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایمان والوں کی صفت جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہمان نوازوں کی اللہ کے بندوں کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میرے بندے دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کس لیے کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا ہے تو کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت۔ جہاد کرنا ہے تو کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت۔ اگر ایک دوسرے سے سلام لینا ہے تو اس میں کوئی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ کی محبت میں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی فی حبہ، اللہ کی محبت میں کرنی ہے۔ تو فرمایا یطعم الطعام علی حبہ، وہ میرے بندے کھانا کھلاتے ہیں میری محبت میں۔ کس کو؟ مسکیناً، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیماً، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیراً، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا چلو نظر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو نظر ماننا بھی، یہ بھی کبھی کبھی ماننی چاہیے، لیکن اتنی ماننی چاہیے جتنی بندی پورا کر سکتا ہے۔ ایسی نظر نہ مانے کہ وہ پوری نہ ہو سکتے، ایسی نظر جس کا تصور بھی نہ ہو۔ مثلا بندہ یہ کہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، تو یہ نظر باطل ہو جاتی ہے۔ اتنی نظر مانے کہ جتنی پوری ہو سکتی ہے، جتنی آپ کی طاقت۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سید النساء نے نظر مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں، 3 شہزادے ٹھیک ہو گئے، حسنین کریمین اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو آپ نے پہلا روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا نا تو دروازے پر صدا لگی کہ اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت علی شیر خدا اور سیدہ پاک صحابت جن کے گھر کی ہے تو وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن ایسا ہوا، پھر آپ نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا
تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، اللہ کے لیے مجھے کھانا دو۔ آپ نے وہ سارا افطاری کا سامان جو ہے اسے دے دیا اور خود کھجور پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، تو مجھے کھانا کھلائیں۔ آپ نے وہ سارا افطار کا سامان اٹھایا تو اس قیدی کو کھلا دیا۔ تو خود آپ نے پانی سے افطار کر لیا اور پانی سے کھجور سے افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بڑا پسند کیا اور اپنے محبوب پر یہ آیت اتار دیا، محبوب میرے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ میری محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلا دینا یہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، ایمان کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ کھانا کس لیے کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا نا تیرے بندوں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کھلایا، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے محبوب، اے ہمارے رب، ہم نے جو مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، تیرے بندے کو کھانا کھلایا ہے، یہ ہم اس بندے سے کسی جزا کے طلبگار نہیں، اس بندے سے کسی جزا کے طلبگار کہ یہ ہمیں کچھ دے گا نہیں، اور نہ ہی ہم اس کے شکر گزار کے طلبگار ہیں، چونکہ کھلایا تیری رضا کے لیے ہے، اس لیے اس کی جزا بھی تجھی سے چاہتے ہیں اور اس کا شکرانہ بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو ایک دفعہ ایک مسکین کو کھانا دے دیا، آپ نے ایک حلوہ تیار فرمایا تو اس کو دے دیا، تو آپ کے دوستوں نے کہا حضور آپ نے یہ حلوہ اور یہ جو مسکین ہے یہ اس کی قدر کیا جانے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو تھوڑی دیا ہے، میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے وہ تو اس کی قیمت جانتا ہے۔ اس لیے مہمان نوازی ایک ایسا صفت ہے قبلہ حافظ صاحب کہ اللہ پاک اس کی پہلی جو شرط ہے مہمان نوازی کی وہ یہ ہونی چاہیے فی حبہ، اللہ کی محبت میں ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہمارے پاس مہمان آیا ہے یہ ہمارے لیے کوئی فروٹ کیوں نہیں لے کے آیا، یا ہمارے لیے کوئی پیسے کیوں لے کے آیا، یا ہمیں یہ بہت کچھ دے گا، یا ہماری بہت تعریف کرے گا، یا ہمارا بہت شکریہ ادا کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا ان چیزوں کو ذہن سے نکال کر میرے بندوں کی مہمان نوازی کرو، صلہ میں نے دینا ہے۔ تو فی حبہ ہی دوسری شرط یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ میری رضا کے لیے کرنا ہے، میری محبت میں اور میری رضا کے لیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید جزاء، ہم اس مہمان سے اس کی جزا کوئی نہیں چاہتے کہ بدلے میں وہ بھی ہماری مہمان نوازی کرے، بدلے میں جو ہم نے اسے دیا وہ بھی ہمیں کھلائے، یہ بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مہمان ہمارا شکریہ ادا کرے گا، بس جس کی رضا کے لیے کیا ہے صلہ بھی اسی سے مانگو اور جزا بھی اسی سے مانگو۔ تو فرمائیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں کے لیے ان کی شان میں جو، لیکن اصل میں اسلام جو ہے مہمان نوازی کا تصور دیتا ہے، اس میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار اس میں احادیث ہیں، چند تبرکن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو مہمان نوازی کا جذبہ ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے تاکہ معاشرے میں ایک محبت، معاشرے میں ایک حسن پیدا ہو، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کا حسن کیا ہے، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، کون سا اسلام بہترین ہے؟ کہ اب اسلام تو ایک ہی ہے نا، لیکن فرمایا کون سا کام کیا جائے تو اسلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا جو دین ہے اس کو ہم نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، نماز پڑھ لی، چلو جی میں نے پڑھ لیا سانو کی لگے دوسرے نال، چلو جی میں نے روزہ رکھ لیا سانو کی لگے، نہیں، جو خود نیکی کا کام کرتے ہو دوسروں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی اس کام میں، اگر آپ آ رہے ہیں اپنے دوستوں سے کرو آؤ یار ہم بھی نماز پڑھنے چلے، آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو، ہمارے ساتھ یہ اچھا کام کرو، ہمارے ساتھ یہ کام کرو، ان کو بھی اپنی نیکی میں شامل کرے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور دوسروں تک اور پھر اپنوں تک
اپنی نیکی کو محدود نہیں رکھنا، کوئی غیر بھی آ جائے تو اس کو بھی اپنی نیکی کا تصور دینا ہے۔ تو فرمایا اس لیے تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، 8 قسم کے بندوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے مؤلفۃ القلوب، غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں نرمی آ جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ان کو دے سکتے ہیں۔ گو کہ یہ شرط علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک منقطع ہو گیا کہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی دے دے اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میرے دینے سے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اسلام کے قریب آ جائے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے، اور سرکار کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ کی صحابت سے متاثر ہو کر نا تو کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر کافروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اسلام کا حسن کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطعام الطعام، اسلام کا حسن یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور لوگوں میں سلام پھیلاؤ، چاہے تم انہیں جانتے ہو چاہے تم انہیں نہیں جانتے، تمہارا کو بھائی مسلمان ہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں وہ بھی کہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس سے محبت بڑھتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا خیارکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے حضور سے شکایت کی، یا رسول ہم کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا کیا تم اکیلے اکیلے کھاتے ہو؟ یا رسول اکیلے اکیلے کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مل کے کھایا کرو، جب مل کے کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے گا، اور سارے کے سارے سیر ہو جائیں گے، سارے کے سارے سیر ہو جائیں گے۔ سب کی بھوک، اب یہ نا ایک گھر میں ہم اکٹھے کھانا نہیں کھاتے، وہ موبائل لے کر اپنے کمرے میں، وہ موبائل لے کر اپنے کمرے میں، وہ ادھر چلے گا، تو جتنے گھر میں افراد ہیں وہ مل بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کسی کو بھی کھانا کھلائیں اس سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے۔ اب قربانی آتی ہے نا یہ عید قربان میں، تو کئی لوگ ایسے سارے کا سارا بکرا اپنی فریج میں رکھ لیتے، چلو یہ ہم بھی کھائیں، نہیں ایسا نہ کریں، خود بھی کھلائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، غربا مساکین کو بھی دیں۔ جس طرح یہ مثال ہے یا مسکین و یتیم و اسیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اس کے پاس آ گیا اس کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو بندہ اللہ اس کے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اور پہلا جو ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اپنے ہمسائے کی بھی عزت کرے، اور جو اس کے پاس مہمان آ گیا ہے اس کی بھی عزت کرے۔ تو یہ مہمان نوازی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کرے مہمان اللہ کی رحمت بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کبھی کسی کو کھانا کھلایا؟ یا رسول اللہ کبھی اتفاق؟ فرمایا کل میں تیرے گھر میں آؤں گا، میرے لیے کھانا تیار کرنا۔ انہوں نے کہا زہے نصیب کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، میں مہمان نوازی کروں گا۔ آپ نے فرمایا جب میں کھانا کھا کے چلا جاؤں نا تو میرے پیچھے دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے۔ تو انہیں جتنی توفیق تھی سرکار کا کھانا بنایا، اور کھانا کھلا کے جب سرکار باہر تشریف لے گئے نا، تو بعد میں جب ملاقات ہوئی تو ان صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ باہر تشریف لے گئے نا تو آپ کے پیچھے بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو وہ نکل رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے بلاؤں اور مصیبتوں کو اس طرح نکال دیتے ہیں جس طرح ان بچھوؤں کو نکال دیا، ان سانپوں کو نکال دیا ہے۔ تو فرمایا تو نے میری مہمان نوازی کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے آنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جہاں ذات مصطفیٰ ہو وہاں بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کے آ جانے سے کوئی کم نہیں ہوتا، جو ہے وہ پیش کر دیں، کھائے تو ٹھیک، نہ کھائے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ نہیں کہ یہ صرف حکم دے دیا ہے، آپ نے اپنے غلاموں کی بھی تربیت فرمائی اور خود بھی ایسی ایسی مثالیں۔ حضور کے پاس ایک یہودی آ گیا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مانتا نہیں ہے کیونکہ یا رسول اللہ کہہ دیا پھر تو مان لیا، تو کہا اے محمد آج کے دن، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، آئیں۔ اب وہ یہودی کے لیے کہ علیحدہ کمرہ تیار ہوا، بستر بچھایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوب کھانا کھلایا، یہودی تھا، خوب کھانا کھلایا۔ اب اتنا کھانا کھلایا اور رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس نے سارا بستر خراب کر دیا، اور صبح نماز سے پہلے، اس نے تو نماز پڑھی کوئی نہیں تھی، اب وہ نماز سے پہلے راتوں رات فرار کہ ہو سکتا ہے محمد اور اس کے ساتھی کہیں مجھے مار نہ دیں، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ رحمت للعالمین کے گھر میں آیا ہے۔ اب سرکار جب نماز کے بعد دیکھا تو بستر گندا ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ ہے کوئی میرے آقا جیسی مثال ہے نہیں؟ ہمارے اوپر تو اپنی کوئی اس طرح کی چیز لگ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اسلام کو حسن ملتا ہی ان چیزوں سے ہے۔ ہمیں تو کسی اپنے بندے کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہو یا اس کی کوئی صفائی کرنی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہیں میں میلا نہ ہو جاؤں۔ اب حضور کی مثال دیکھیں، تو صحابہ کرام کی چیزیں نکلی، یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں وہ میرا مہمان تھا۔ تب وہ یہودی جو ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اب صحابہ کرام اس کے پیچھے گئے، انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے نبی کا مہمان ہو، یہ تو نے کیا اور اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے، تو واپس آ جا۔ اس نے کہا کہیں اللہ کے نبی نے تلوار تو نہیں کہا؟ فرمایا نہیں، وہ جو ان کو عطا نہ کرے وہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آئے دیکھا کہ اس کا بستر بھی صاف ہے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا محمد پہلے تو میں آپ کو محمد مانتا تھا، اب میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ اخلاق کی اب اس مہمان نوازی کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ بیگانہ اپنا بن گیا، صحابی رسول بن گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور کا کرم نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو کوئی بندہ اسلام کے قریب بھی نہ جاتا۔ حضور نے اس کا اپنی نمونہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمایا تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں آج مہمان ہوں، میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا کوئی صحابی جو اس مہمان کی، میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ اب ایک صحابی تھے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ثابت رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، قربان جائیں ایسے غلاموں پہ۔ اسے ساتھ لے گئے، اپنا جو اس ماحول کے مطابق بیٹھک تھی اسے وہاں بٹھایا، گھر والی سے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟ اب مہمان نوازی کا آدھا حصہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے اور آدھا حصہ عورت کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر عورت ہی تعاون نہ کرے، اس لیے دونوں کا فرض ہے۔ کوئی بھی حکم، اب یہ جو میں پہلے کہا حضرت علی شیر خدا، آپ نے اکیلے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنی افطاری غریب مسکین کو دے دیں، بلکہ دونوں نے فیصلہ کیا، سیدہ کائنات نے بھی، شیر خدا نے بھی۔ اور فیصلہ کس نے کیا؟ فی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے دونوں نے فیصلہ کیا کھانا ان کو دے دو۔ اب دونوں میں یہ جرت ہونی چاہیے۔ فرمایا کوئی ہے گھر میں؟ اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے رات کا جو بچوں کے لیے ہے۔ فرمایا ایسا کرنا کہ بچوں کو چراغ بجھا کے اور بہانے سے ان کو سلا دینا، جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مجھے دے دینا، میں نے مہمان کو پیش کرنا ہے۔
اور جب مہمان کے لیے میں کھانا رکھ دوں تو میرے کمرے کا بھی چراغ گل کر دینا ہے، میں خالی منہ چلاتا رہوں گا تاکہ کھانا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ مہمان نوازی کے انداز کس نے سکھائے تھے؟ اب ایسا ہوا کھانا رکھا گیا تو چراغ بجھا دیا اور خود منہ چلاتے رہے تاکہ کھانا پورا ہو جائے اور وہ مہمان کھانا کھلا لے، وہ سیر ہو گیا۔ جب صبح فجر کے بعد وہ صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور مسکرا پڑے۔ آقا کو پتہ ہے میرے غلام نے مہمان نوازی کیسے کی ہے، فرمایا ثابت آج کی مہمان نوازی پر تیرا رب ہو مسکرایا ہے، تیرا رب ہو مسکرایا ہے اور تجھ سے وہ راضی ہو گیا ہے کہ تو نے جس طرح اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ تو اسلام ایسا مزاج دینا چاہتا ہے جس سے آپس میں دوسروں میں محبت بڑھے، اور پھر اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ بھی اس طرح ہو کہ وہ بھی متاثر ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور نبی کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ اکیلے کھانا کھاتا ہی نہیں، دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے وہ سارے آ جاؤ سب کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اکیلے کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا کہ آپ کے ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کھانا کھاؤں تو کیسے کھاؤں، ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ انتظار کیا، دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے، ایک عیسائی، وہ آ رہا گلی میں۔ آپ نے فرماؤ کھانا ذرا میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا جی میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو اٹھو۔ تو اس نے کہا جی میں نے کون سا کھانے کے لیے کہا تھا، آپ نے خود بلایا ہے اور میں تو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ اب بسم اللہ کا کہہ رہے ہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو، میری طرف سے معذرت ہے۔ آج جب وہ چلا گیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم چاہے وہ مجھے نہیں مانتا لیکن پیدا تو اسے میں نے کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، بھوکا تھا تو آپ نے اسے کیوں نکال دیا؟ یا اللہ وہ تجھے نہیں مانتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، رزق تو میں اسے بھی دے رہا ہوں، تو آپ نے اسے کیوں نکال دیا؟ اسے واپس بلاؤ اور اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آپ نے فرمایا او جانے والے، میں نے تمہیں کہا تھا بسم اللہ، تو نے نہیں پڑھی، اب وہی اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ واپس اسے بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ، میں تو 70 سال سے اس کا منکر ہوں۔ فرمایا وہی رب کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، میں پہلے اس رب پر ایمان لاتا ہوں کہ 70 سال انکار کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنے رزق سے محروم نہیں کیا۔ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہی مزاج اپنے اندر بھی پیدا کبھی کبھی۔ اور حضور کا ایک بڑا پیارا مزاج تھا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، حضور نے فرمایا مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کا خیال رکھے۔ ایسا ہی نہ کہ وہ بندہ بوجھ ہی بیٹھا ہے تو مہمان صاحب اس کا سارا لنگر ہی کھا جائیں، سارا گھر ہی، سارا اناج ہی، ہیں جی، وہ بھی اس پر بوجھ نہ بنے۔ جہاں میزبان کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں وہاں مہمان کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، اور مہمان کے لیے یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو بھی دعوت دو، اس کے لیے بھی دعائے خیر کرو تاکہ تمہارا آنا اس کے لیے رحمت ہو۔ حضور کا ایک بڑا پیارا مزاج تھا، حضور کی جب دعوت ہوتی نا تو حضور کے صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام، وہ بھی ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا نا کہ 5 بندے، تو حضور کے ساتھ 5 بندے ہوتے تھے تو ساتھ کئی صحابہ ایسے ہی چلے جاتے۔ تو جب دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تو حضور فرماتے اے میرے مہمان نواز میزبان، تو نے 5 بندے کہا تھا، یہ میرے ساتھ 3-4 بندے اور بھی آ گئے، اگر تو اجازت دے تو میں ان کو لے آؤں، اور اگر اجازت نہیں تو میں ان کو واپس بھیج دوں۔ تو وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ ہماری کیا مجال، اگر آپ جتنے بھی لے آئیں گے آپ جانے یا کھانا جانے یا خدا جانے۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جن کے والد کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ میں سنایا تھا۔ غزوہ خندق میں یہ
1400 صحابہ کرام، اور 4-5 دن سے کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیں ہمیں بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، ایک ایک پتھر باندھا ہے۔ تو حضور نے اپنے بطن سے قمیض اٹھائی نا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہ کائنات کے وہ آقا ہیں کہ ساری کائنات جن کے صدقے بنی ہے، اس لیے کبھی مشکل وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ تو جابر فرماتے ہیں مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں دوڑتا گھر میں گیا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ عالم ہے اللہ کے نبی کا کہ غلاموں نے 1 پتھر، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ تو گھر میں ہے، اس نے کہا ایک بکری ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، تو کوئی 10-15 بندے بھگت جائیں گے۔ تو آپ اللہ کے نبی سے جا کر عرض کے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا اور جا کے کان میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی 10-15 بندوں کا کھانا ہو سکتا ہے، تو آپ جس کو چاہیں 15 بندوں کو لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ نے کھا لیا تو سب نے کھا لیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے غزوہ خندق میں شریک ہونے والوں، آؤ حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضور نے سارے غلاموں کو شامل فرما لیا۔ لیکن آپ کبھی بیٹھے ہوں تو اگر کوئی آ گیا تو اسے کہا بھائی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، تو کہیں ایسے ہوتے ہیں کوئی آ جائے تو کھانا چھپا لیتے ہیں، کہیں یہ نہ کھا جائے۔ اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو فرمایا حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، 4 کا کھانا 8 کے لیے، آگے آپ ضرب دیتے جائیں۔ تو فرمایا کہ حضرت جابر فرماتے جب میں نے یہ سنا نا تو میرے چہرے پر پسینہ آ گیا، میں دوڑتا گھر گیا، اپنی زوجہ کو یہ بتائی۔ آپ نے فرمایا اے میرے زوج مکرم، جہاں تک ہماری طاقت تھی ہم نے بندوبست کر لیا، آگے خدا جانے اس کا رسول جانے۔ ہم نے بندوبست کیا اپنی طاقت کے مطابق، وہ آ رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اب حضور نے فرمایا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا، آٹے سے وہ کپڑا نہیں ہٹانا۔ تو پھر حضور کے صحابہ آپ نے فرمایا 20-20 40-40 بیٹھ کے کھانا کھاتے جاؤ، روٹیاں پکتی گئیں، سالن نکلتا گیا، اور کیا ہوا 1400 صحابہ کرام نے کھایا، سارے سیر ہو گئے۔ حضور کی مہمان نوازی کا انداز پوری صحابہ کرام پر آشکار ہو گیا، اسلام میں حضور کا مزاج وہ واضح ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہنڈیا سے ڈھکن ہٹایا سالن ویسے کا ویسے، گویا کہ حضرت جابر کو یہ تصور دیا گیا اے جابر اپنے نبی کو بھوکا نہ سمجھنا، وہ بھوکے رہتے ہوئے بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، ہمارا کھانا اس کی رضا کے لیے ہے، اور جب کھانا کھلانا اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو کھانے میں کمی نہیں ہوتی، اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں حضور نے کھایا، فرمایا جابر اگر تو ہنڈیا سے ڈھکن نہ اٹھاتا تو قیامت تک لوگ اس سے کھانا کھاتے رہتے۔ یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا اپنے بہن بھائیوں کی، غربا مساکین کی، لوجہ اللہ، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، حضور کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعوت۔